خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ویسے تو ویلوگ ہمارے ٹریول کے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ کتابوں سے تھوڑا دور ہو رہی ہے، بشمول ہم خود، کیونکہ ایکسپو سینٹر میں کتابوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا آج کا ویلوگ جو ہوگا وہ کتابوں کے اوپر ہوگا. تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی جانب. 18 دسمبر سے 22 دسمبر تک یہ ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں. اور ایکسپو سینٹر کراچی میں جو کتابوں کے ہال ہیں وہ 3 ہال بکس ہیں، ہال نمبر 1، ہال نمبر 2 اور ہال نمبر 3. تو ہم باری باری جائیں گے. ابھی ہم ہال نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ اس کو اس نے اتفاق کہیں یا جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ دیں کہ اس ایگزیبیشن کی جیسی ہم نے ابتدا کی ہال نمبر 1 سے، تو پہلا اسٹال جو ملا ہمیں وہ اللہ رب العزت کے کلام کا ملا. قدرت اللہ کمپنی ایک مشہور اور معروف کمپنی. تو بہرحال اللہ رب العزت کے کلام سے ہماری اس ویلوگ کی ابتدا ہو رہی ہے. تو اچھا لگا یہ دیکھ کر، اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا یقیناً. کتابیں وہ بہترین دوست ہوتی ہیں انسان کی جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی. یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں. کتابیں آپ کو ماحول پرووائڈ کر دیتی ہیں. ایون یہ کہ اگر آپ تنہائی میں بھی کتابیں پڑھ رہے ہوں تو وہ اپنے اندر ایک سحر کی کیفیت رکھتی ہیں اور آپ کو اپنے اندر لے جاتی ہیں، اس ماحول میں لے جاتی ہیں جس ماحول کا آپ اس وقت مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. اور مطالعہ انسان کو لفظوں سے عقل تک لے جاتا ہے. تو یہ خوبی ہوتی ہے کتابوں کی. اس ایگزیبیشن کی بہترین خوبی یہ ہے یا بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بچوں کا بھی اسٹال مل جائے گا، مطلب بچوں کی کتابیں مل جائیں گی. اگر آپ دین سے زیادہ شغف رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی بھی بک اسٹال مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ناول وغیرہ اور اس طرح کی شاعری وغیرہ، مطلب ہر طرح کا اسٹال آپ کو ملے گا. جس طرح کا بھی آپ کا ذوق ہے، جس طرح کا بھی آپ کا شوق ہے، وہ سب آپ کو ملے گا یہاں پر. تو کتاب ایک خاموش استاد ہوتی ہے جو آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور آپ ہر لفظ کو اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ ایگزیبیشن کیسی لگ رہی ہے، میرا یہ ویلوگ کیسا لگ رہا ہے. یہ لازمی بتائیں مجھے تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں. یہ اس وقت میں موجود ہوں منہاج القرآن کی بک اسٹال پر، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین اور حسین محی الدین کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. تو بہت اچھا اسٹال ہے یہ بھی. کتابیں جو ہوتی ہیں وہ شعور کی کنجی ہوتی ہیں. کنجی مطلب چابی ہوتی ہیں. آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ غور و فکر کرنے کے قابل ہوں گے. اچھے اور بری کی تمیز آپ کو لامحالہ خود بخود آ جائے گی. خود بخود تو نہیں، مطلب کتاب کے ذریعے آ جائے گی. پرانے وقتوں میں بھی لوگ شعور کو، اپنی سوچ کو، علم کو کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ رکھتے تھے. اس کی شکل الگ ہوتی تھی. لوگ جانوروں کی کھالوں پہ لکھا کرتے تھے، درختوں پہ بھی لکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ پتھروں پہ بھی لکھا کرتے تھے. جیسے کہ مصر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی آثار قدیمہ کی جو دریافت ہوتی ہیں تو وہاں پر پتھروں کو کاٹ کر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کاغذ تو تھا نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کاغذ جو ہے وہ چین کی ایجاد ہے، اور یہ 105 عیسوی میں چین میں کاغذ ایجاد ہوا تھا. پھر یہ مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا. مطالعے کے بارے میں نے ایک بڑی پیاری عبارت پڑھی کہ مطالعہ جو ہے وہ سنت صالحین ہے. کیا خوبصورت عبارت ہے یہ. صالحین اور عبادت گزار بندے اور خاص طور پہ صاحب علم لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں، پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں. تو کتاب جو ہے وہ شعور کی کرنیں آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اگر آپ
صحیح صاف ستھری کتاب پڑھ رہے ہیں، اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ علم نافع بن جاتا ہے، مطلب فائدے مند ہوتا ہے آپ کے لیے. تو علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتاب ہے. یہ جو ایگزیبیشن اس طرح کی لگتی ہیں ہمارے کراچی میں، تو اس کو کامیاب لازمی بنایا کریں، اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں، کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں، لوگ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں، انٹرنیٹ جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے ہمارے لوگوں میں ہمارے اندر رچ بس رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ کتابیں جو ماحول پرووائڈ کرتی ہیں اور کتاب پڑھنے سے جو علم آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ سے بھی نہیں آتا. وہ ماحول آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گا. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن آپ اپنا بتائیں کہ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کتاب جو پڑھتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. کہتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل ادھورا ہے، اور علم حاصل کرنے کا اس دور میں بہترین ذریعہ کتاب ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یار ہر دور میں ہی کتاب ہی رہی ہے. انٹرنیٹ سے یا پھر اور دوسرے ذرائع سے جو علم حاصل ہوتا ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن تنہائی میں کبھی آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں، سکون میں آپ بالکل جہاں تک کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اس وقت جب آپ کتاب پڑھیں گے نا تو ایک عجیب سی منظر کشی ہوگی. جو آپ پڑھ رہے ہوں گے ایسا لگ رہا ہوگا وہ کریکٹر جو کتاب میں موجود ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ارد گرد پورا ایک ماحول کریٹ سب چل پھر رہے ہوں گے. کتاب آپ کو اپنے اندر لے جاتی ہے. جو ماحول کتاب کا ہوتا ہے نا وہ انٹرنیٹ سے نہیں آتا. بس ایک یہ میری سوچ ہے یار. اچھی لگی ہوگی آپ کو، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، آپ بھول نہ جائیے گا. اچھا میرے ساتھ موجود ہیں میں اس وقت موجود ہوں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بک اسٹال پر، اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ظہیر صاحب، سید ظہیر احمد گیلانی فرام اقبال اکیڈمی پاکستان. اور ہم یہاں ہر سال اس ایونٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہر سال ہی علامہ اقبال کے اوپر جو بکس لکھی جاتی ہیں وہ ہم اس بک فیئر میں لے کر کے آتے ہیں. اور بلکہ اس ایونٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کے کو ہم یہاں اسپیشلی 50% ڈسکاؤنٹ اپنے ڈائریکٹر صاحب کے آرڈر پر دیتے ہیں. اچھا انہوں نے بتایا کہ ویسے جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 25% ہے، لیکن ان کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اسپیشلی خاص طور پہ کراچی کی اس تقریب کے لیے، اس ایگزیبیشن کے لیے جو مزید 25% ایڈ کر دیا ڈسکاؤنٹ کی مد میں، اور یہاں پر 50% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ آپ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے؟ جی میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 03015371 اور اس سال یہ ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی جو ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے، انہوں نے 22 ٹائٹل جو ہیں وہ نئے لے کر کے آئے ہیں، اور سب اقبال پر اور 31 ٹائٹل جو ہیں وہ ہم نے ریپرنٹ کیے ہیں، یعنی 54 بکس جو ہیں وہ ہم اس مرتبہ نئی لے کے آئے ہیں. اچھا صحیح. اچھا یہ بک اسٹال کا بتائیں گے آپ کب سے کب تک؟ یہ بک اسٹال جو ہے یہ آپ کے تو علم میں ہے، یہ 18 کو سٹارٹ ہوئی ہے ایگزیبیشن، اور کل اس کا لاسٹ ڈے ہے. کل اس کا لاسٹ ڈے. تو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو علامہ اقبال کی اس دعا کے ساتھ آپ کو یہ اسٹال اچھا لگا ہوگا، اور اللہ رب العزت علامہ اقبال کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ. ہر آج کتابیں ہیں، ہر خواب کتابیں ہیں، تہذیب کے ورثے میں اسباب کتابیں ہیں. پوچھو گے اگر مجھ سے کیا میرا اثاثہ ہے، خوش ہو کے بتا دوں گی نایاب کتابیں ہیں. فاطمہ حسن صاحبہ کا شعر تھا یہ کتابوں کے اوپر، جو میں نے یہیں اسی بک اسٹال پہ پڑھا. مطلب یہیں پر کسی بک اسٹال پہ پڑھا جو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ کی پیش خدمت کر دوں. اچھا میرے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کا ایکسپیرینس ان کا یہاں آنے کا کیسا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ذوالقرنین حیدر NLP پریکٹیشنر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں. اچھا. تو الحمدللہ میں یہاں آیا، مجھے بکس ملیں کافی جو
انٹرنیشنل ورلڈ ریناؤنڈ ٹرینر کی جہاں تک بات کریں، ان کی بھی کچھ بکس اویل کرنے میں ایکسپو سینٹر نے مدد کی. اسپیسیفک یہاں پہ ایک شاپ ہے جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، اس نے مجھے کافی ہیلپ کیا، جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو چیزیں نہیں مل پاتی تھی اس میں ایکسپو سینٹر کے بدولت پاسبل ہوا کہ وہ بکس ہیلتھ ویلتھ ریلیشن شپ جو 3 میجر ایریاز ہیں ہماری لائف کے، ان پر کنٹینٹ اور بکس اویل کرنے میں ایکسپو سینٹر نے کافی ہیلپ کی. میں ایکسپو سینٹر کا شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو مزید پروموٹ کیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ ریٹ پرائس کی کتنا ڈفرینس آپ نے پایا مارکیٹ ریٹ میں اور یہاں پر جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس کی پرائز میں؟ ایگزیبیشن میں بعض کے تو نارمل پرائز تھے، خیر کسی نے فلیٹ ڈسکاؤنٹ لگائے ہوئے تھے 20% 40% کے. بعض اوورآل ہم دیکھیں تو مارکیٹ کے کمپیریزن میں ریٹس ہمیں بہت ریزنیبل ملے، اور بعض اگر مہنگے بھی ملے تو میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کی جو پیچھے کی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پریٹڈ کی بجائے اوریجنل بکس تھیں جو تھرو دا پبلشر آتھر کو ریئلٹی اپنا ڈیلیور کرتی ہیں، اور آتھر سوسائٹی کو اپریشیٹ ہو کے ایڈوانس اور کانگروئنٹلی ڈیلیور کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. جو لوگ آتھر کو ریئلٹی پے کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اوریجنل بکس لیں. اوریجنل بکس کے لیے ایکسپو سینٹر بہت اپنا سپورٹڈ ہے، اور میں ہمیشہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو لوگوں کو کہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں پر آ کے خریداری کریں اور وزٹ کریں. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بکس لیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے کام نہ کرے. ریدر دین کہ ہم گھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. پریکٹیکل لائف میں آئیں، لرن کریں، پریکٹس کرو اور زندگی کو گرو کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا یہاں پر بہت سے مدارس کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. آپ لوگوں کا تعلق کسی مدرسے سے غالباً ایسی ہے؟ کون سے مدرسے سے؟ دارالہدا سے، جامعہ دارالہدا. جامعہ دارالہدا. جی. آپ کس سلسلے میں آئے؟ کوئی بکس وغیرہ لینے کے لیے آئے تھے یا کیا؟ سر ہم تو بکس وغیرہ لینے کے لیے آئے. اچھا ماشاء اللہ اندر دینی کتابیں بھی ہے. دینی کتابیں. آپ کو یہاں کا اسٹال کیسا لگا؟ باہر کے مقابلے میں، مارکیٹ کے مقابلے میں قیمتوں میں کتنا فرق ہے؟ قیمتوں میں اچھا فرق ہے، بہت کم ہے. صحیح. اچھا آپ حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کیا ہے؟ ہم اسکول کے. اسکول کے. صحیح. اور یہ میرے ساتھ اچھے خاصے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ سب کا تعلق الہدا سے ہے؟ جی. تو آپ کا جو اسٹال ہے یہاں پر کس نام سے ہے؟ الہدا کی نام سے؟ الہدا کے نام سے. سوری، دارالہدا مڈل اسکول. دارالہدا مڈل اسکول. ٹھیک. تھینک یو یار. تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، جو کہ میں نے ٹوٹل کتابوں کے اوپر بنایا ہے. اور کیونکہ مجھے خود بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے بچپن میں عمر و عیار، ٹارزن اور حسن نعمانی، شگفتہ سیریز، اور اللہ بھلا کرے آپ کا، اس طرح کے جتنے بھی، نونہال خاص طور پہ میں بہت زیادہ پڑھتا تھا شوق سے. اور ٹوٹ بٹوٹ بھی پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا، لیکن نونہال میں نے بہت پڑھا ہے. تو اچھا لگا ہو یہ ولاگ تو اس کو آپ لائک کریں، میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو دکھائیں. ٹھیک ہے جناب. تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.